الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے. 3 چیزیں کسی میں پائی جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. 3 وہ صفات جو ہیں جن سے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. سنن نسائی کے الفاظ یہ ہیں، صحیحین میں یہ ہے بخاری اور مسلم کے پہلے لفظ، اور سنن نسائی میں الفاظ ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان وطعمہ. جس نے 3 جس میں یہ صفات پائے گی اس نے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی اور اس کا ذائقہ چکھ لیا. تو ایمان کی بھی مٹھاس ہے اور اس کا بھی ذائقہ ہے، اور یقیناً یہ ذائقہ جو ہے اور یہ جو مٹھاس انسان زبان سے محسوس کرتا ہے کھانوں کی، اس مٹھاس سے یہ ہٹ کے ہے، اور اس ذائقے سے یہ ہٹ کے ہے جو ایمان کا ذائقہ ہے اور ایمان کی جو مٹھاس ہے. اور ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ یقیناً کھانا بندہ کھاتا ہے تو تھوڑی دیر میں مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کی مٹھاس ایسی ہے کہ جب تک ایمان موجود ہے اور یہ صفات انسان کے اندر موجود ہوں گی، 3 صفتیں جن کا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اور مٹھاس محسوس کرتا رہے گا جب تک اس کے پاس وہ ایمان موجود ہے. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے ذاق حلاوت الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جس نے راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کو اپنا دین مانتے ہوئے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول اس نے سمجھ لیا. فیذوق حلاوت الایمان، تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اب جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اور یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کے ذائقہ اور ایمان کی وہ حلاوت، ایمان کی مٹھاس، قلبی سکون، اطمینان، راحت، اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد، یہ بڑھتا جائے گا اور اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کا احساس اسے قائم رکھے گا. اور وہ 3 صفات کیا آپ نے بتائی؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے پاس اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، ان دونوں کے علاوہ کسی چیز سے اتنی محبت نہ ہو جتنی اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے. محبت وہ جذبہ ہے کہ جس دل کے اندر یہ جذبہ ہو اور محبوب اس کے پاس ہو تو انسان تھکتا نہیں، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی دوست سے ہو، چاہے اسے کسی اپنی بیوی سے ہو، بہن سے ہو، ماں سے ہو. محبت ایسا جذبہ ہے کہ انسان یہ جو وقت ہے جو بڑا بھاری ہو جاتا ہے بسا اوقات انسان پہ، یہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو. تو محبت کا سب سے، دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ سب محبتیں جو ہیں دائمی نہیں ہیں، ہمیشگی نہیں ہیں. اس محبت کے ساتھ جو ہے انتہا ہو جاتی ہے اس محبت کی. اور دوسرا، یہ محبت اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائے تو پھر بندے کو عذاب ملتا ہے اس محبت کا، کیونکہ اللہ غیرت رکھنے والے ہیں. غیر اللہ سے محبت جب انسان، جو اللہ کا حق ہے، من والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ ان کی محبت اللہ سے ہوتی ہے. اب اللہ سے محبت کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کی اگر محبت غالب ہے تو اس کا ذکر زبان پہ رہے گا، اس کی تعریف، اس کی حمد،
اس کا قرآن تلاوت، نماز اس کی طرف جب بلایا آئے گا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو پھر وہ اللہ کی ملاقات کے لیے شوق سے آئے گا، محبت سے آئے گا. اور اس کی محبت، اللہ کی محبت جب غالب ہوگی تو برادری کیا کوئی قانون، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی اور چیز بھی سامنے آئے گی تو اس کو چھوڑ دے گا اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک حج میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ سب سے افضل حج جو ہے وہ حج تمتع ہے. کسی نے کہا کہ آپ کے باپ عمر تو کہہ رہے ہیں حج افراد افضل ہے. کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے اور تم مجھے کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا کہ قریب ہے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کو لے کے آتے ہو. اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ان سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے قریب کوئی نہیں تھا، علم کے ساتھ، اپنے تقوی اور ورع کے اعتبار سے، اپنی زہد اور تقوی کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور سب سے اگر اول امت کے اندر کوئی فرد ہے نبی کے بعد تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اگر ان کے بات کی حیثیت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے، تو ایک عام امام، سردار، سید، مولوی، صوفی، پیر، کوئی برادری والا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سب سے آگے ہونی چاہیے، سب سے مقدم ہونی چاہیے، اور یہی تقاضا ہے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا. اور ایمان کی حلاوت کے لیے یہ پہلا وصف ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے نبی اللہ مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے الا من نفسی، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں. فرمایا لا یا عمر، اے عمر تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا. کہا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان پورا ہوا ہے. تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو. اور اسی طرح ایک حدیث میں جو بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، میں سب سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جاؤں اسے من والدہ، اس کے باپ سے زیادہ، من ولدہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے زیادہ. تو اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ سب سے پہلا وہ وصف ہے ایمان کی مٹھاس کے لیے. ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. تجارت میں کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو فوقیت دیتے ہیں؟ اپنے ریلیشنز کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنی نماز کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے اطوار، اخلاق، کردار، بول چال، لیل و نہار، شب و روز، اٹھنا بیٹھنا چلنا، سب کچھ جب سنت کے مطابق ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق ہوگا تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا ان کی تابعداری اور فرما برداری ہے. تو یہ پہلا وصف تھا. انشاءاللہ تعالی اگلی نشستوں میں دوسری جو صفات ہیں جن کے ساتھ بندہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے ان کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق